نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرات، درس تصوف میں جو تصوف کا تیسرا بنیادی اصول ہے، آج انشاءاللہ العزیز اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے لیے ہمیں حق اور سچ کہنے کی، سمجھنے کی، پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آدمی تصوف میں آگے نہیں بڑھ سکتا اس کا جب تک یہ چیزیں پہلے وہ نہ کر لے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں کسی بھی صوفی کے لیے۔ تصوف کے جو اسباق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طہارت، پاکیزگی، صفائی۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کیونکہ تصوف کی بنیاد قرآن و سنت ہیں، اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں اور خوب صاف ستھرے لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی، طہارت یہ نصف ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ دوسری وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو فرمایا میرے محبوب آپ مفہوم آیات کا کہ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیں۔ قم فانذر یہ تعلیم ہے، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ صوفی ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کے پاس علوم اسلامیہ کا ایک وسیع خزانہ نہ ہو۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ چاروں ائمہ دین، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے جو بھی مسائل دین کے بیان فرمائے ہیں ان مسائل پر بھی اس کی نظر ہو، اور جو ان کے درمیان اختلافات ہیں مسائل میں، ان اختلافات کی جو دلائل ہیں ان دلائل پر بھی اس کی نظر ہو۔ اگر کوئی آدمی اتنا عالم نہیں ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو اس کو تصوف کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور باقی باتیں اس کے بعد ہیں، یعنی کم از کم فقہ کا اتنا علم ہونا چاہیے۔ باقی جو جتنی بھی باتیں نا، یہ تو صوفی کے لیے پہلی شرط آپ نے قرار دی ہے۔ آپ جس کو دین کی بالکل بنیادی باتوں کا بھی علم نہ ہو، کتاب الطہارت کا بھی نہ پتہ ہو، کتاب الصلاۃ کا نہ پتہ ہو، اور وہ پیر بن جائے، صوفی کا لقب اس کو جناب دے دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور تصوف کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اسلام کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے۔ اور بھائی جاؤ آپ اٹھائیں کتابیں، تصوف کی کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں۔ کوئی ایسا جو صوفیہ ہے، جو ایسا بھی کوئی ہے کہ جس نے علم کے بغیر ہی یہ دروازہ کھول دیا سب کے لیے؟
نہیں ہے بھائی، ہرگز نہیں ہے۔ پہلا ہے کہ قوم فانذر، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ۔ کیسے آدمی ڈرا سکتا ہے جب تک اس کے خود پاس اس کے علم نہیں ہوگا؟ لوگوں کو کیسے بات کرے گا جب اس کو خود ہی جائز و ناجائز کا پتہ نہیں ہے، حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے؟ دوسروں کو کیسے بتا سکتا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، علم فقہ کے بعد اس کے پاس علم العقائد، اس کی بھی تفصیلات ہونی چاہیے، خاص کر کے جو مسند ارشاد پر بیٹھے، کون سے عقائد حق ہیں، کون سے عقائد باطل ہیں، حق والوں کے دلیلیں کیا ہیں، باطل والے جو دلیلیں پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں حق کی دلیل کیا ہے اور وہ باطل کیوں ہے، یہ ساری تفصیلات اس کے پاس ہونے چاہیے۔ اتنا اس کے پاس علم ہو، جس کو عقیدے کا علم نہیں ہے نا، ربا کا فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو اللہ کی بڑائی کا بغیر علم کے کیسے پتہ چلے گا جی؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ پہلے خدا کی ذات ہے، پھر اس کی صفات ہیں، یہ سار پھر اس کے افعال ہیں، پھر اس نے جو اس کائنات میں فرشتوں کا سلسلہ ہے، انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، کتابوں کا سلسلہ ہے، حشر نشر ہے، قیامت ہے، بہت سے مسائل ہیں، تقدیر ہے۔ جب ان کی تفصیلات کی پتہ ہی نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اور یہ جو انسان کے جسم کو ڈانپتے ہیں سب سے اوپر والا حصہ ہے، فقہا فرماتے ہیں جب ان کو گندا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو انسان کے جسم سے باہر کی چیز ہے، جن کو ہم اپنے جسم سے الگ بھی کر سکتے ہیں، تو فرمایا اس یہاں سے خود ہی غور و فکر کر لو کہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنے کی کتنی تاکید ہوگی، کس قدر اس کی اہمیت ہوگی۔ جب کپڑے کو گندہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو جسم تو اور کپڑے سے قریب ہے۔ اسی طرح جس جگہ کو انسان استعمال کرتا ہے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھنا، کیونکہ انسان جگہ سے کبھی بھی، کپڑے سے تو انسان الگ ہو سکتا ہے، جگہ سے تو انسان الگ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں الگ ہو سکتا، اس کو ایک جگہ چاہیے۔ تو جو کپڑا جس کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے، خدا تعالی نے حکم دیا، اور اسلام کے بنیادی احکام میں سے یہ حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ۔ تو جب کپڑے کو گندا رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے تو جسم کو ناپاک رکھنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور جسم ایک ہے، جسم کا باہر کا حصہ وہ دل سے دور ہے، دماغ سے دور ہے۔ جب جسم کو ناپاک رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو دل کو ناپاک رکھنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ دماغ کو ناپاک رکھنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ وہ تو اور قریب ہے انسان کے، اندازہ لگائے نا۔ تو فرمایا پاکی، طہارت، یعنی انسان طہارت اس کا بنیادی، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تصوف میں انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کپڑا بھی پاک ہو، مکان بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، اور اندر جو اس کے دل ہے اور روح ہے اور دماغ ہے وہ بھی پاک ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی کو، چاہے وہ گندگی یعنی وہ ہمیں نظر آئے یا جو وہ خیالات کی گندگی ہو یا وہ جذبات کی گندگی ہو یا روح کی گندگی ہو،
تمام قسم کی عقیدے کی گندگی ہو، جہالت کی گندگی ہو، ہر گندگی سے دور ہونا ہے، ہر گندگی سے دور ہونا ہے۔ اور جب پہلے جس طرح جب تک پہلے استنجا نہ کیا جائے اور جہاں کہیں بھی گندگی جسم پر لگی ہو اس کو پہلے دور نہ کیا جائے، وضو نہیں ہوتا، وضو کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح دل کی گندگی کو پہلے دور انسان نہ کرے تو اس کے اندر اخلاق حسنہ، تقوی، دل کی طہارت یہ ممکن نہیں ہے۔ خیالات کی گندگی کو پہلے اس کو ختم، دماغ کو صاف نہ کیا جائے، جہالت کی گندگی کو دور نہیں کریں گے، علم کا زیور سے انسان مزین نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الطہور شاطر الایمان، کہ ہر چیز کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے دور کرنا، پوری کائنات کے نظام کے دو حصے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بھی دو حصے ہیں، کلمے کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ اسلامی احکام کے بھی دو حصے ہیں، اخلاقیات کے بھی دو حصے ہیں، عقائد کے بھی دو حصے ہیں، اعمال کے بھی دو حصے ہیں۔ بعض چیزوں کو دور کرنا ہے، اور جس چیز کو دور کرنا ہے نا، یہ پہلے ہے، اور اس کے بعد بعض چیزوں کو اپنے قریب کرنا ہے، یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ مثلا میں چند باتیں عرض کر کے، اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے ان سب چیزوں کو بیان فرمایا کہ مثلا پہلے ہم جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ اس کی مثال میں نے دے دی ہے۔ کپڑے پر جب داغ، دھبے، گندگی کوئی بھی چیز ہوگی تو ہم اس کو استری پہلے نہیں کرتے، پہلے جو داغ دھبے ہیں نا اس کو دور کرتے ہیں، اس کے بعد کپڑوں پر استری کی جاتی ہے۔ جب ہم سبزیاں لے کر آتے ہیں نا، اس کی جو زائد چیزیں ہیں نا اس کو پہلے الگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں نمک، مرچ، مسالہ ڈالا جاتا ہے۔ لا الہ میں لا الہ پہلے ہے، پہلے نفی کرو، بتوں کی نجاست سے، شرک کی نجاست سے اپنے دل و دماغ کو پہلے پاک کرو، الا اللہ کا نور اس کے بعد میں داخل ہوگا۔ یہ اب ہم روزانہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ پہلے ہے نماز میں، الحمدللہ بعد میں ہے۔ سبحانک اللہ کا معنی یہی ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ سبحان کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ تو پاک ہے، تو کس چیز سے پاک ہے جی؟ فرمایا بندہ مومن کہتا ہے ہر قسم کے شرک سے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو قادر ہے، تو عاجز نہیں ہے، تو علیم ہے، تو جاہل نہیں ہے، تو زندہ ہے، تو سمیع بصیر ہے، تو حی و قیوم ہے، اس کا اپوزٹ نہیں ہے۔ یہ سبحان اللہ یہی ہے اس کا معنی۔ تو پہلے ہیں جو چیزیں گندگی ہے اس کو پہلے دور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ کا یہ جو ہے نا اللہ کا شکر، اللہ کے حمد، خوبیاں، زیور، خوبصورتی کو اس کے بعد دل کو اس کے ساتھ پالش کیا جاتا ہے۔ طہارت بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دو چیزیں نا، بعض کو دور کرنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جب کبھی ایک طرف نہیں آ جائے
اور ایک طرف امر ہو. نہیں چونکہ نجاست کے لیے ہوتی ہے، امر چونکہ اس میں حسن ہوتا ہے. نہیں بدصورتی ہے، امر خوبصورتی ہے. جب ان دونوں میں ایک وقت میں انسان ایک ہی کام کر سکتا ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے جی؟ پہلے امر پر عمل کیا جائے گا یا پہلے نہیں پر عمل کیا جائے گا؟ اور بھائی پہلے نہیں پر عمل کیا جائے گا. یوں سمجھیں، آپ اپنے ماں باپ کو خوبصورت ان کے ساتھ بات کریں یا نہ کریں، کھانا اچھا اچھا دیں یا نہ دیں، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو جناب خوش کریں یا نہ کریں، لیکن ان کو ناراض کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن گال دینا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ جب بھی یہ بنیادی مسئلہ ہے شریعت کا. جتنے بھی اوامر ہیں، اوامر جمع امر کے، جتنے احکام ہے کہ کرو، یہ سب کے سب خوبصورتی ہیں. اور جتنے بھی احکام ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ سب کے سب بدصورتی ہے. تو پہلے بدصورتی کو ختم کرنا ہے. مزید سمجھنے کے لیے میں یہ مثال دوں، جب ہم اپنے گھروں میں کوئی پینٹ روغن خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو پہلے چیزیں ہوتی ہیں نا بدصورت، ان کو ہم دور پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر پینٹ کی کرتے ہیں. پھر اخیر پر جا کر جناب مان اس کے کارپیٹ لاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے جو فریم وغیرہ لگاتے ہیں وہ سب سے اخیر پر لگتے ہیں. بدصورتی کو پہلے ختم کیا جاتا ہے. اب چونکہ مسئلے ہیں دو، ایک ہے خوبصورت بننا ہے، خوبصورتی کو اپنے کریکٹر کا، اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے. یہ اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک بدصورتی کو دور نہ کرو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جو ہے نا صفائی یہ نصف ایمان ہے. گندگی کو دور کرو، جب یہ دور ہو جائے گی نا باقی ایک ہی پیچھے کام رہ جائے گا، خوبصورتی. آدھا دین ہے بدصورتی کو دور کرنا، آدھا دین ہے خوبصورتی کو اپنے قریب کرنا. اس کے دو حصے ہیں. کفر کو، شرک کو، بدعت کو، ممنوعات کو پہلے اپنی شخصیت سے، اپنے کردار سے دور کرو، اپنے دل و دماغ سے دور کرو، اس کے بعد ایمان کا نور داخل ہوگا اس میں. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. توبہ بھی یہی ہے. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ہم لفظ تو بولتے ہیں توبہ، لیکن کبھی غور و فکر کیا ہے توبہ کا معنی مفہوم کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس آنا. واپس آنا. اسلام میں توبہ کیا چیز ہے جی؟ انسان ایک گندے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، بدصورت راستے پر چلتا ہے. اسلام کہتا ہے اس بدصورتی کو چھوڑ کر خوبصورتی کی طرف آ جا. سبحان اللہ. مگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا یہ بدصورتی ہے. اب بے نمازی کی توبہ کیا ہوگی؟ وہ نماز پڑھے. نماز پڑھنا خوبصورتی ہے. ایک آدمی معاذ اللہ روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہ رکھنا یہ بدصورتی ہے. اس کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ روزہ رکھے. روزہ رکھنا خوبصورتی ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے، بے ادبی گستاخی کو چھوڑنا بدصورتی ہے. آ کر ماں باپ کا ادب احترام کرنا یہ خوبصورتی ہے. تو اسی کا نام توبہ ہے. توبہ کا معنی تھا واپس آنا. ایک آدمی جاہل ہے، جہالت بدصورتی ہے، اور علم دین کی طرف آنا خوبصورتی ہے. یہ معنی ہے توبہ کا. اور یہ وضو ہے انسان کا جو ہر وقت ایک وضو ہے وہ جو
صرف 5 نمازوں کے لیے چاہیے، لیکن توبہ انسان کو ہر وقت چاہیے۔ یہ انسان کو ہر وقت انسان کو اپنا محاسبہ کرتا رہے، جس بھی غلط راستے پر وہ چل رہا ہے اس راستے سے واپس آ جائے۔ اور اس کے بعد ہے یحب المتطہرین، خوب صاف ستھرے جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ ما سوی اللہ کو چھوڑ دے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ یہ آج کل جو ہم نے ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مفہوم بیان کر دیا ہے نا، وہ اللہ کے بندوں یہ پتہ نہیں سے کدھر سے آ گیا۔ اللہ کا مفہوم یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ بھائی احکام جو زندگی کا جو بھی تو قدم اٹھائے نا، تیری جسم کی جو بھی حرکت ہو، وہ حرکت پہلے اس بات پر غور و فکر کر کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے یا میرے خواہش کے تابع ہے، یا میرے جناب کسی گمراہ ماں باپ یا گمراہ باپ دادا کے تابع ہے۔ کس کے تابع ہے وہ؟ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے چھوڑ ان کو، نفس کو بھی چھوڑ، ان گمراہ جاہلوں کو بھی چھوڑ، جو بھی تیرا کام ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اخلاص نیت کے ساتھ کر۔ یہ طہارت ہے۔ اور فرمایا یہ درجہ تو پہلا ہے مسلمان کا، اس کے بغیر تو آدمی داخل ہی نہیں ہوتا اسلام میں، جب تک یہ نہ کام کرے گا، لا الہ الا اللہ نہیں کرے گا۔ نالے کا معنی یہی ہے کوئی خدا نہیں ہے، اطاعت واجب العبادت، جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کرنا واجب ہے اور جس کی اطاعت کرنا واجب ہے، جس کے نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ صرف خدا تعالیٰ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، عبادت صرف خدا کی، لیکن اطاعت اللہ کی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ میں یہ معنی اس معنی پر میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا حسد سے، تکبر سے، حرص سے، عداوت سے اور تمام قسم کے ناپسندیدہ اخلاق سے اس دل کو صاف کر پہلے۔ پھر حسد کی جگہ دوسرے مسلمانوں کے خیر خواہی کا زیور، اس زیور کے ساتھ اپنے دل کو خوبصورت بنا۔ تکبر کے جگہ عاجزی، تواضع کے ساتھ اپنی شخصیت کو خوبصورت بنا۔ عداوت کی جگہ محبت لے کر آ، اور باقی جتنے بھی بے شمار دلی بیماریاں ہیں پہلے ان کو دور کر، اس کے بعد باقی چیزیں یہ اپنی شخصیت کا حصہ بنا۔ اور چوتھے درجے پر آتے ہیں، تیسرا درجہ یہ ہے اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے بچا۔ اپنی آنکھ کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھنے دے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کر، اپنے زبان پر لقمہ حرام نہ لا، جھوٹ مت بول، خیانت نہ کر، اور اس قسم کے بے شمار جو، اسی طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنے آنکھوں کے ساتھ غلط اشارے نہ کر۔ ان تمام برے جو ظاہری اعمال کے ساتھ باطنی اعضاء کو بھی پاک کر، ظاہری اعضاء کو بھی پاک کر۔ یہ بنیادی، اور یہ وضو جو ہر وقت ہے، ایک وضو وہ ہے جو 5 نمازوں کے لیے ضروری ہے، یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، پر یہ وضو مومن سے ہر وقت ہے، صوفی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آخری درجے کا جو ہے وہ ہے اگر بے وضو ہے تو وضو کر، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر، اگر تیرے جسم کو اگر بدبو آ رہی ہے تو اس کو صاف کر، اگر کپڑے کا داغ دبا ہے تو اس کو دور کر، گندگی لگی ہے تو اس کو دور کر، جس جگہ پر رہتا ہے وہ جگہ۔ تو صوفی وہ انسان ہوتا ہے
کہ جس کا دماغ بھی صاف ہوتا ہے اور علم اس کے دماغ علم دین کے ساتھ قرآن و سنت کے علوم کے ساتھ فل ہوتا ہے اس کا دماغ، جو حالات صوفی نہیں ہوتے۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کو علم فقہ بھی، علم تصوف بھی، علم عقیدہ بھی، علم اخلاقیات بھی اور سارے قسم کا علوم کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے مخلص ہوتا ہے، خیرخواہ ہوتا ہے ہر ایک کے لیے۔ اور صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، وہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے پاؤں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم کے اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے، جسم کے ہر حصے کو حرکت دینے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میرے رب کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے، یہ حرکت کی مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اجازت ملتی ہے تو وہ کرتا ہے۔ اچھا، اس کو جب قرآن پڑھے گا نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھے گا نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں ہاتھ یہاں لا سکتا ہوں کہ نہیں ہلا سکتا، میں زبان یہاں حرکت دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا، میں آنکھ یہاں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، میں پاؤں ادھر اٹھا سکتا ہوں نہیں اٹھا۔ اور اللہ کے بندے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس قرآن کا علم ہو، حدیث پاک کا علم ہو، جانے۔ کیوں؟ ہر ایک حرکت پر کچھ پابندیاں ہیں، کیونکہ ہر ایک حرکت، چاہے وہ ہمارے اندر کی حرکت ہو یا باہر کی حرکت ہے، کچھ بدصورت حرکتیں ہوتی ہیں اور کچھ خوبصورت ہیں۔ بدصورتوں کو دور کرنا ہے، خوبصورتوں کو اپنانا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب پہلے علم ہوگا اور صفائی۔ بس یہ کوئی آدمی جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں نا جو ابھی میں نے عرض کی ہیں، اس کو صوفی کہنا بھی ناجائز، اور کسی کا تصوف کا دعویٰ کرنا تو ویسے بھی بہت بڑی بات ہے نا، دعویٰ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے کہ میں صوفی ہوں تو وہ اگلے درجے کا جھوٹا انسان ہے۔ ہم جس تصوف کے قائل ہیں نا، جن پیروں کے قائل ہیں نا، یہ ان کے الف بیا جو میں نے ابھی بتائی ہے، یعنی یہ آخری منزلیں نہیں ہیں، یہ اس منزل کی الف بیا ہے، اور ساری منزل آگے ہیں۔ پھر ان کو پڑھو، داتا صاحب کے کشف المحجوب، حضور سینہ غوث اعظم کی کتابیں پڑھو، امام غزالی کو پڑھو، علامہ عبد الوہاب شعرانی کو پڑھو، اور باقی صوفیاء کی کتابیں پڑھو۔ وہاں پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کو عبور کرتا ہے صوفی۔ پھر ان کی کتابیں پڑھو، تصوف کی کتابیں پھر پڑھو کہ صوفی پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میں بس آخری بات کر کے ختم، میں ابھی آج پڑھا تھا علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے فرمایا سنو، 2000 کتابیں تصوف کی بھی پڑھ لے آدمی، پھر بھی صوفی نہیں بن سکتا جب تک کسی ماہر صوفی کی زیر نگرانی رہ کر وہ پہلے منزلیں طے نہیں کرتا۔ 2000 کتابیں بھی پڑھ لو، 2000 کا لفظ لکھا ہوا ہے، 2000 کتابیں پڑھنے سے، جب 2000 کتابیں پڑھنے سے صوفی نہیں بنتا تو عالم کیسے بن جاتا ہے بھائی؟ اللہ کے بندو، یہ کسی استاد کے پاس بیٹھنے ہی سے بنتا ہے، یہ کسی ماہر کے پاس اس کی تربیت ہی سے انسان کچھ بنتا ہے۔ چلو 2000 نہ سی، وہ کچھ نہ کچھ تو پڑھو نا۔ چلو وہ آج سے 400-500 سال پہلے کی باتیں ہوں گی اس وقت سے، لیکن آج کو کم از کم جو صوفیاء نے کتابیں لکھی ہیں اتنی تو امام غزالی کی کتابیں تو انسان پڑھ لے، علامہ عبد الوہاب شعرانی کی کتابیں پڑھے، داتا صاحب کی اس نے پڑھی ہوئی کتابیں ہوں، حضور سینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں، علامہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، باقی جو سلسلہ مجد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابیں، وہ تو پڑھے نا، اتنی تو اس میں صلاحیت ہو۔ کسی 2 دن کسی استاد کے پاس کسی صرف نہ پڑھا اور جناب بلے 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 شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی دنیا کو بھی تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو بھی تباہ نہ کرو۔ یہ میں نے اس لیے تصوف کا درس شروع کیا ہے۔ چلو ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن کم از کم ان کی تعلیمات، ہم جیسے گنہگاروں کو دیکھ کر لوگ ان کے بارے میں بدگمانی تو نہ کریں کہ شاید صوفی ایسے ہی ہوتے ہوں گے،
یہ صوفی کو جاہلوں کا نام ہے، لٹیں رکھ لیں، طویل دھاگا دینا شروع کر دیا اور یہ چف شروع کر دی، جناب یہ صوفی بن گئے، پیر بن گئے. بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. تصوف وہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں کیا چیز ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن کوشش ہے کہ کچھ نہ کوئی کم از کم اتنا تو پتہ چلے نا کہ تصوف کس چیز کا نام ہے. کم از کم ہم ان لوگ خود امام غزالی فرماتے ہیں اگر تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے نا تو اسے حقیقت کا انکار نہ کرو بغیر علم کے. اتنا تو کرو نا، پہلے حقیقت کا پتہ لگا لو کہ حقائق کیا ہیں، پھر انکار کرو. کم از کم مانتے رہو، اس لیے کہ یہ وہ سمندر ہے کہ جس کی ایک حقیقت ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، اس حقیقت کا انکار نہ کرو. یہ حقائق ہیں. اگر اس کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو پھر اس سمندر کے کنارے پر اگر کھڑے ہو جاؤ تمہیں خود ہی نظر آ جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.